السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد۔ آج کے سبق میں بچوں ہم اعیان کے حدوث پر دلیل پیش کریں گے کہ سارے اعیان حادث ہیں، ان کے حادث ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے کتاب کی کچھ عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْأَعْيَانُ فَلِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ وَكُلُّ مَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ أَمَّا الْمُقَدَّمَةُ الْأُولَى فَلِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنِ الْحَرْكَةِ وَالسُّكُونِ وَهُمَا حَادِثَانِ أَمَّا عَدَمُ الْخُلُوِّ عَنْهُمَا فَلِأَنَّ الْجِسْمَ أَوْ الْجَوْهَرَ لَا يَخْلُو عَنِ الْكَوْنِ فِي حَيِّزٍ فَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا بِكَوْنٍ آخَرٍ فِي ذَلِكَ الْحَيِّزِ بعينه فهو ساكن وإن لم يكن مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بل في حيز آخر فهو متحرك، وهذا معنى قولهم الحركة كونان في آنين في مكانين والسكون كونان في آنين في مكان واحد۔ تو پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ آج کی اس عبارت سے صاحب شرح عقائد کیا بتا رہے ہیں، آئیے اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرتے ہیں۔ صاحب شرح عقائد فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَعْيَانُ، رہے اعیان، عین کی جمع اعیان بچوں، عین جو قائم بذاتی ہی ہے، تو فرماتے ما قبل میں کہا کہ اعیان عالم وہ عین ہے اور عرض ہے، اور عین و عرض میں سے ہر ایک حادث ہے۔ تو صاحب کتاب نے ما قبل میں بیان کیا تھا کہ عرض کیسے حادث ہے، اعراض کے حدوث پر دلائل اس سے پہلے صاحب کتاب نے پیش کر دیے ہیں۔ اب یہاں سے اعیان کے حدوث پر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اعیان میں سے ہر ایک عین بھی حادث ہے، یعنی جو قائم بذات ہی عالم میں چیزیں ہیں ان میں سے بھی ہر ایک حادث ہے۔ دلیل کیا ہے بچوں؟ عین کی دلیل کیا ہے کہ عین حادث ہے؟ تو دلیل یہ ہے کہ کائنات کے جو ہم اعیان دیکھ رہے ہیں، یہ سارے اعیان میں سے ہر ایک عین کو دیکھ لیجئے کہ وہ حوادث سے خالی نہیں ہے۔ یہ اعیان حوادث سے خالی نہیں ہیں۔ تو پہلا مقدمہ فرمایا، بیان کیا ان کے حدوث پر کیا، لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ، کہ یہ اعیان حوادث سے خالی نہیں ہے۔ وَكُلُّ مَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ، یہ دوسرا مقدمہ ہے، اسی کا کبرا ہے، اور ہر وہ جو حوادث سے خالی نہیں ہوتا ہے تو وہ حادث ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا، فَالْأَعْيَانُ حَادِثَةٌ، تو اعیان کیا ہیں؟ حادث ہیں۔ یہ تو نتیجہ ہوگا بچوں، اعیان کے حدوث پر دلیل ہو گئی ہے، صغرا اور کبرا ملا کر۔ اما المقدمۃ الاولی، اب جو دو مقدمے تھے نا، پہلا مقدمہ تھا کہ اعیان حوادث سے خالی نہیں ہوتے ہیں، تو اس کا ثبوت کیسے ہوگا؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ اعیان حوادث سے خالی نہیں ہوتے؟ تو مقدمہ اولا کے اس بات پر دلیل پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَلِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنِ الْحَرْكَةِ وَالسُّكُونِ، کیونکہ اعیان یہ حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی اعیان میں سے ہر ایک عین یا تو متحرک ہوتا ہے یا ساکن ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ متحرک بھی نہ ہو ساکن بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ضرور کوئی ہر ایک عین یا تو متحرک ہوگا، اور اگر متحرک نہیں ہوگا تو ضرور ساکن ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو حرکت و سکون سے خالی نہیں ہے۔ وَهُمَا حَادِثَانِ، اور حرکت و سکون سے جب خالی نہیں ہے کوئی بھی عین، اور حرکت و سکون دونوں حادث ہیں، اس کا مطلب اعیان حوادث سے خالی نہیں ہیں۔ یہ تو مطلب ہوا نا، کیونکہ حرکت و سکون دونوں میں سے ہر ایک حادث ہے۔ وَهُمَا حَادِثَانِ، حرکت و سکون دونوں حادث ہیں، اور حرکت و سکون سے خالی نہیں ہے اعیان۔ تو اب معنی بالکل صاف سمجھ میں آ گیا کہ اعیان حوادث سے خالی نہیں ہے۔ تو پہلا مقدمہ یہی تھا فَلِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ، یہ مقدمہ ثابت ہو گیا نا۔ اب آپ کو ثابت یہ کرنا ہے کہ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہے۔ کیوں خالی نہیں ہے؟ یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اعیان حرکت و سکون سے خالی نہیں ہے؟
تو اس کا اس بات کرتے ہیں. فرماتے اما عدم الخلف عنہما، رہا اعیان کا حرکت و سکون سے خالی نہ ہونا، تو اس کی دلیل تو یہ ہے فَلِأَنَّ الْجِسْمَ أَوْ الْجَوْهَرَ، کیونکہ اعیان میں سے اعیان کی دو ہی قسمیں تھیں، یا تو ترکیب ہوگی یا ترکیب نہیں ہوگی. اگر ترکیب ہو تو جسم ہے اور ترکیب نہ ہو تو جوہر. تو عین جوہر اور جسم ہوتے ہیں نا، تو فرماتے ہیں فَلِأَنَّ الْجِسْمَ وَالْجَوْهَرَ، کیونکہ جسم یا جوہر لا يخلو عن الکون فی حیز، ظاہر بات ہے کوئی بھی جسم ہو یا کوئی بھی جوہر ہو کسی نہ کسی حیز میں ضرور ہوگا نا بچوں، کسی نہ کسی حیز میں ضرور ہوگا. اب سوال یہ ہے ایک کون کے اندر کسی حیز میں ہے، اب دوسرا کون آیا، تو سوال یہ ہے کہ وہ جسم یا جوہر دوسرے کون میں بھی اسی حیز میں رہتا ہے یا دوسرے کون میں دوسرے زمانے میں دوسری حیز میں پہنچ جاتا ہے. اگر وہ جسم یا جوہر کون آخر میں زمانے آخر میں دوسرے زمانے میں اسی حیز میں رہتا ہے جس حیز میں پہلے تھا، تو اس کا مطلب کون بدلا، زمانہ بدلا، لیکن حیز وہی رہی. اگر حیز ایک ہی رہے، جسم ایک ہی حیز میں رہے، دو الگ الگ کونوں میں الگ الگ زمانوں میں ایک ہی حیز میں جسم رہے، تو اسی کا نام ہے بچوں سکون. اور اگر دو الگ الگ زمانوں میں الگ الگ کونوں میں جسم الگ الگ حیزوں میں ہو جائے، یعنی زمانے اول میں کون اول میں وہ جسم اس حیز میں تھا، اب کون ثانی آیا، زمانے ثانی آیا، تو اب زمانے ثانی میں کون ثانی میں وہی جسم اس حیز میں نہ رہ کر دوسری حیز میں پہنچ گیا، تو حیز اول سے حیز ثانی کی طرف انتقال ہو گیا نا. اسی کا نام بچوں الگ الگ زمانوں میں الگ الگ کونوں میں الگ الگ حیزوں میں رہنا، اسی کا نام ہے بچوں حرکت. تو کوئی بھی جسم کوئی بھی جوہر حیز میں ضرور ہوگا، تو اگر الگ الگ زمانوں میں اسی حیز میں رہے تو سکون، اور اگر الگ الگ زمانوں میں الگ الگ کونوں میں دوسری حیز میں ہو جائے تو اس کا نام حرکت. اور اس سے تو خالی نہیں ہو سکتا کوئی بھی جسم یا جوہر، کیونکہ ہر جسم اور جوہر کسی نہ کسی حیز میں ضرور ہوگا. تو اب اسی حیز میں پہلے بھی رہا ہو تو سکون ہو گیا، اگر اس حیز میں پہلے نہیں تھا بلکہ دوبارہ اب اس حیز میں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ حرکت ہے. اس لیے کوئی بھی جسم اور جوہر یا یہ کہو کہ آیان وہ حرکت سے خالی، حرکت یا سکون سے خالی نہیں ہے. بالکل بات سمجھ میں آ گئی. فرماتے ہیں فَلِأَنَّ الْجِسْمَ أَوْ الْجَوْهَرَ، کیونکہ جسم یا جوہر لا يخلو عن الکون فی حیز، کسی حیز میں ہونے سے خالی نہیں ہے، ضرور کسی نہ کسی حیز میں ہوں گے، کسی نہ کسی مکان میں ہوں گے. فَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا بِكَوْنٍ آخر، تو اگر یہ جسم یا جوہر کون آخر کے ساتھ مسبوق ہو، فی ذالک الحیز بعینہ، اسی حیز میں بعینہ، یعنی کون آخر میں بھی اسی حیز میں رہے، کوئی دوسری حیز میں نہ ہو، جس حیز میں پہلے تھا اسی حیز میں اب بعد میں رہے، مسبوقاً یعنی بعد میں بھی دوسرے کون میں بھی اسی حیز میں بعینہ ہی رہے، فہو ساکن، تو کہا جائے گا کہ یہ جسم ساکن ہے، کیونکہ دو الگ الگ کونوں میں اس کی حیز نہیں بدلی. وَإِن لَمْ يَكُنْ مَسْبُوقًا بِكَوْنٍ آخر فِي ذَلِكَ الْحَيِّز، اور اگر یہ جسم یا جوہر اسی حیز میں بعینہ ہی کون آخر میں بعد میں نہ رہے، بل فی حیز آخر، بلکہ کسی دوسری حیز میں چلا جائے، فَمُتَحَرِّكٌ، تو ایک حیز سے دوسری حیز کی طرف انتقال ہو گیا، تو اب کہا جائے گا کہ یہ جسم متحرک ہے. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ، یہ جو ہم نے حرکت و سکون کا معنی بھی بتایا، یہی مطلب ہے علماء کے اس قول کا کہ علماء نے دوسرے طرح سے حرکت و سکون کی تعریف کی تو انہوں نے یہ فرمایا الحرکت کونان فی آنین فی مکانین، حرکت نام ہے دو کونوں کا ہونا، فی آنین دو آنوں میں دو زمانوں میں، فی مکانین دو مکانوں میں، یعنی شے کا ہونا دو کون ہوں، ایک اس آن میں اور ایک اس آن میں، ایک اس مکان میں ایک اس مکان میں، تو دو کونوں کا ہونا
دو آنوں میں دو مکانوں میں یہ حرکت ہے، اور سکون نام ہے دو کونوں کا ہونا، یعنی جسم کا ثبوت رہے فی آنین، دو الگ الگ زمانوں میں، فی مکان واحد، ایک ہی مکان کے اندر، تو اس کا نام کیا ہے بچوں؟ سکون ہے۔ تو اب حرکت کے لیے دو کون چاہیے؟ کون کا مطلب ہونا، جسم کا ہونا۔ دو کون چاہیے؟ حرکت کے تحقق کے لیے تین چیزیں ضروری ہے، ایک دو کون کا ہونا، دو آن کا ہونا، دو مکانوں کا ہونا۔ تینوں چیزیں اگر بدل رہی ہیں تو حرکت ہے، اور اگر دو کون تو ہیں، جسم تو پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، یہی دو کون ہیں۔ دو آنوں میں دو کون تو ہیں جسم کے لیے، لیکن مکان نہیں بدل رہا ہے، مکان وہی ہے، ایک ہی مکان میں دو کونوں میں، دو آنوں میں دو کون ایک ہی مکان میں ہے، تو اس کا نام ہے سکون۔ تو سکون کے لیے مکان واحد، دو کون دو آن اور مکان واحد ہو تو سکون، اور دو کون دو آن اور دو مکان ہو تو اسی کا نام ہے حرکت۔ تو حرکت اور سکون دونوں کے لیے بہرحال دو کون ہونا ضروری ہے، دو آن ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر دونوں مکان بھی ہیں الگ الگ تو حرکت، اور ایک ہی مکان ہے تو سکون۔ یہ تو متعین ہو گیا کہ حرکت اور سکون کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ فَإِنْ قِيلَ، تو اب اگر کوئی اعتراض کرے اسی بات کو لے کر، کیا اعتراض کرے؟ اعتراض کوئی یہ کر سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ حرکت کے لیے دو کونوں کا ہونا ضروری ہے، دو آنوں میں دو مکانوں میں، سکون کے لیے دو کونوں کا ہونا ضروری ہے، دو آنوں میں اور ایک مکان میں۔ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے۔ آپ نے کہہ دیا کہ حرکت ہوگی یا سکون ہوگا، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ حرکت ہو نہ سکون ہو۔ کیسے؟ کوئی جسم، دیکھیے دو کون ہوں، دو کون تو تب متصور ہوں گے کہ جسم پہلے سے موجود ہے، پھر اب بھی موجود ہے، تبھی تو دو کون ہوں گے۔ لیکن ابھی کوئی جسم پیدا ہی ہو رہا ہے، پہلے سے تھا ہی نہیں۔ آنے حدوث جسے کہیں، آنے حدوث میں اس کے پیدا ہونے کے وقت میں اس کے لیے جو ثبوت ہو رہا ہے اس جسم کا، تو وہ اس کے لیے کون واحد ہے۔ کیا ہے؟ کون واحد۔ اب جب کون واحد ہے تو یہاں پر تو دو کون ہوئے ہی نہیں، اور حرکت اور سکون دونوں میں سے ہر ایک کے لیے دو کونوں کا ہونا تو ضروری تھا۔ تو جب دو کون ہی نہیں ہوئے تو آپ کا یہ کہنا حرکت یا سکون سے خالی نہیں ہے، ہمیں یہ تسلیم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہاں پر نہ دو کون ہوئے، نہ جب دو کون ہوئے ہی نہیں، حرکت کے لیے دو کونوں کا ہونا ضروری تھا، سکون کے لیے بھی دو کونوں کا تو ہونا ضروری ہی تھا، اور یہاں پر آنے حدوث میں اس کے لیے ایک ہی کون ہے، ایک ہی بار میں جب موجود ہو رہا ہے، ابھی پیدا ہونے کے وقت میں ابھی موجود ہو رہا ہے، تو ایک ہی تو وجود ہوا، ایک ہی تو کون ہوا اس کا، ابھی تو تسلسل ہوا بھی نہیں ہے اس کے وجود میں۔ تو آنے حدوث میں جب وہ موجود ہو رہا ہے تو یہاں پر تو دو کون ہی نہیں ہوئے، جب دو کون ہی نہیں ہوئے تو نہ حرکت ہوگی نہ سکون ہوگا۔ تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جسم حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہے؟ بلکہ ایسا ہو سکتا ہے آنے حدوث میں وہ حرکت سے بھی خالی ہو، سکون سے بھی خالی ہو۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا بچوں؟ اسی کو صاحب شرح فرماتے فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے، یجوز، جائز ہے، اللہ یکون مسبوقاً بکون آخر اصلا، کہ کوئی جسم ایسا ہو کہ وہ کون آخر کے ساتھ مسبوق بالکل نہ ہو، یعنی کون آخر ہو ہی نہیں، کون واحد ہی ہو وہاں پر۔ کما فی آن الحدوث، جیسے کہ آنے حدوث میں جو ابھی پیدا ہو رہا ہے، تو اس وقت کون واحد ہی ہے، کون آخر سے مسبوق ہے ہی نہیں وہ۔ فلا یکون متحرکن، تو ایسی صورت میں یہ جسم نہ متحرک ہوگا، کما لا یکون ساکنن، جیسے کہ وہ ساکن بھی نہیں ہوگا۔ تو نہ متحرک ہوا نہ ساکن ہوا، تو آپ کا یہ کہنا کہ جسم حرکت و سکون سے خالی نہیں ہے، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ یہ اعتراض ہو گیا نا بچوں؟ قلنا، ہم جواب دیں گے، صاحب شرح فرماتے ہیں ہم جواب دیں گے۔ کیا جواب؟ دو طرح سے دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ھذا المنع لا یضرنا، آپ کیا یہ اعتراض کرنا ہمیں نقصان نہیں دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرکت و سکون سے ہم نے جو یہ کہا نا، جسم حرکت و سکون سے خالی نہیں ہے، تو حرکت و سکون سے خالی نہ ہونا جو ہم ثابت کر رہے تھے نا، وہ کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کر رہے تھے نا کہ تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ وہ حادث ہے۔ ہمارا مقصد تھا حادث ہونے کا ثبوت کرنا۔ اور جناب آپ نے چاہے اعتراض کیا کیسا بھی صحیح اعتراض کیا،
لیکن آپ نے یہ تو مانا کہ آن حدوث میں کون ایک ہی ہے، آن حدوث تو مان ہی لیا نا کہ جس وقت وہ پیدا ہو رہا ہے. تو ہمارا مقصد حرکت و سکون کے اس بات سے ہمارا مقصد تھا اس کا حادث ہونے کو ثابت کرنا، اور آپ آن حدوث کہہ کر آپ نے تو ہمارا مدعا تسلیم کر لیا. یعنی آپ نے مان لیا کہ وہ آن حدوث میں، یعنی جس وقت وہ پیدا ہو رہا ہے، اس کا مطلب وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، وہ حادث ہے. تو آپ نے تو ہمارا دعویٰ ہی تسلیم کر لیا، تو اس لیے آپ کا اعتراض ہمیں نقصان نہیں دے گا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، اس سے قطع نظر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ اعتراض ہے. تو جواب ہوگا کیا تحقیقی؟ تو تحقیقی جواب ابھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا، قلنا، ہم جواب دیں گے، ھذا المنع لا یضرنا لما فیہ من تسلیم المدعا، یہ آپ کا اعتراض ہمیں نقصان نہیں دے گا کیونکہ اس میں مدعا کو تسلیم کر لینا ہے. ایک جواب اعلیٰ سے، یہ دوسرا جواب تحقیقی طور پر پیش کر رہے ہیں، جس جواب کا خلاصہ یہ ہے. تو جواب کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ یہاں پر آپ نے اس جسم کو لے کر اعتراض کیا ہے جو جسم آن حدوث میں ہو. تو جسم جو آن حدوث میں ہو، جو ابھی جسم پیدا ہی ہو رہا ہے، اس جسم کے بارے میں گفتگو فی الحال نہیں ہے. ہماری گفتگو اس جسم کے بارے میں ہے جو جسم مختلف، جس پر اکوان ازمان گزر چکے ہوں، اور جس پر مختلف ازمان و اکوان گزر چکے ہوں، جہاں پر تعدد اکوان ہو، تجدد ازمان و آثار ہو، اس جسم کے بارے میں گفتگو ہے. تو وہ جسم حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوگا. یہ جواب دیا، جس کو صاحب شرح نے اپنے ان لفظوں میں بیان فرمایا. علا، مزید ہم یہ بھی جواب دیں گے، ان الکلام فی الاجسام التي تعددت فیها الاکوان، کہ ہماری گفتگو ان اجسام میں ہے جو ہم نے یہ بات کہی کہ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہے اجسام. تو ہماری یہ گفتگو ان اجسام میں ہے جن میں تعدد اکوان ہو، اکوان متعدد ہوں، جن کا وجود کئی آنوں میں ہو. وتجددت علیہ الاعصار والازمان، اور ان اجسام پر آثار، زمانے اور آثار و ازمان ایک ہی معنی ہے، زمانے متجدد ہو چکے ہوں. واما حدوثهما فلانهما من الاعراض. اب آگے بیان فرما رہے ہیں کہ اجسام حرکت و سکون سے خالی نہیں ہے، اور حرکت و سکون دونوں حادث ہیں. تو ان کے حادث ہونے کی دلیل کیا ہے؟ حرکت و سکون کے حادث. تو حرکت و سکون کے حادث ہونے کی دلیل دے رہے ہیں. فرماتے ہیں رہا حرکت و سکون کا حادث ہونا، فَلِأَنَّهُمَا مِنَ الْأَعْرَاضِ. تو ایک دلیل تو یہ ہے کہ حرکت و سکون اعراض سے ہیں. کس سے ہیں بچوں؟ اعراض سے. اور اعراض کے بارے میں اس سے پہلے آپ جان چکے ہیں کہ اعراض باقی رہنے والے نہیں ہوتے ہیں، اعراض سب کے سب حادث ہیں. بعض کا حدوث دلیل سے معلوم ہو جاتا ہے، اور بعض کا حدوث مشاہدے سے معلوم ہو جاتا ہے. وہ باقی رہنے والے نہیں ہیں، وہ تو حادث ہو جاتے ہیں، حادث ہیں. تو جب حرکت و سکون اعراض سے ہیں اور اعراض حادث ہیں، تو متعین ہو گیا کہ حرکت و سکون حادث ہیں، اور جسم حرکت و سکون سے خالی نہیں، اس کا مطلب حادث سے خالی نہیں ہے. فرماتے ہیں اما حدوثهما، رہا حرکت و سکون کا حدوث، فلأنهما من الاعراض. تو اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ حرکت و سکون اعراض سے ہیں، وہی غیر باقیت، اور اعراض باقی رہنے والے نہیں ہیں. ایک دلیل. دوسری دلیل دیتے ہیں وَلِأَنَّ مَاهِيَةَ الْحَرْكَةِ لَمَّا فِيهَا مِنْ انتقال حال إلى حال تقتضي المسبوقية بالغير. دوسری دلیل یہ ہے کہ حرکت کی ماہیت کو ہم دیکھتے ہیں. حرکت کی ماہیت کہتے ہیں، حرکت کی ماہیت یہ ہے کہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا، یہ حرکت ہے. تو حرکت کی ماہیت میں انتقال داخل ہے، اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھرنا، منتقل ہونا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس غیر کی طرف وہ منتقل ہو رہا ہے جسم، اسی انتقال کا نام حرکت ہے. تو اس حرکت کے تحقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر جس کی طرف یہ جا رہا ہے، انتقال ہو رہا ہے، وہ غیر اس سے پہلے ہو. تو یہاں پر حرکت
یہ مسبوق بالغیر ہوگی، اور جو چیز مسبوق بالغیر ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے، وہ ازلی اور قدیم نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ازلیت یہ مسبوقیت بالغیر کے منافی ہے۔ کیونکہ مسبوق بالغیر ہونے کا مطلب یہ کہ وہ غیر سابق ہے، یہ بعد میں ہوا، جب بعد میں ہوا تو اس کے وجود کے لیے ابتدا ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ وجود کے لیے ابتدا، اور جو شے ازلی اور قدیم ہوتی ہے، حادث نہیں ہوتی ہے، اس کے وجود کے لیے ابتدا نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ازلیت یہ منافی ہے مسبوقیت بالغیر کے، اور حرکت کی تعریف اور اس کی حقیقت ہی میں مسبوقیت بالغیر کا مفہوم موجود ہے۔ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ مَاهِيَةَ الْحَرْكَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ انتقال حال إِلَى حال، کیونکہ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حرکت کی ماہیت لما فیہا من انتقال، حرکت کی ماہیت میں جب ایک حال سے دوسرے حال کی طرف انتقال ہونا ہے تو ماہیت حرکت تقتضی المسبوقیت بالغیر، مسبوقیت بالغیر کا تقاضا کرتی ہے، والازلیت تنافیہا، اور ازلیت اور غیر حادث ہونا یہ مسبوقیت بالغیر کے منافی ہے۔ دو دلیلیں ہو گئیں حرکت کے حدوث پر۔ تیسری دلیل اس بات پر کہ حرکت حادث ہے، تیسری دلیل یہ لأن کل حرکت فہی علی التقضی وعدم الاستقرار، کیونکہ ہر حرکت وہ تقضی اور عدم استقرار پر ہوتی ہے۔ کس طور پر ہوتی ہے؟ تقضی اور عدم استقرار پر، کہ کسی بھی حرکت کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک آن گزرتا ہے دوسرا آن آتا ہے، ایک گزرتا ہے دوسرا آتا ہے، ایک گزرتا ہے دوسرا آتا ہے، اس میں قرار نہیں ہوتا ہے، ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہر حرکت جو ہوتی ہے وہ تقضی پر ہوتی ہے اور عدم استقرار پر ہوتی ہے، اور ایک آن کا آنا دوسرے کا جانا، ایک کا آنا دوسرے کے آنے کے لیے ایک کا جانا شرط ہے، تو ایک کا جانا ایک کا ختم ہونا دوسرے کے لیے شرط ہے۔ تو یہی تو نام ہے حدوث کا، کہ ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہر حرکت وہ تقضی اور عدم استقرار پر ہے، اس میں قرار نہیں ہوتا ہے، ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ہر حرکت کیا ہے؟ حادث ہے۔ رہی یہ بات کہ سکون حادث کیوں ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو اس کو بیان کرنا ہے وَكُلُّ سُكُونٍ فَهُوَ جَائِزُ الزَّوَالِ، رہا سکون تو ہر سکون جائز الزوال ہے، یعنی ہر سکون کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ختم ہو جائے، کیونکہ جسم کے جب ساکن ہوگا اور ہر جسم ہر جسم کے اندر حرکت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو جیسی حرکت کرنے کی جب اس کے اندر صلاحیت ہے وہ حرکت کرے گا تو اس کا سکون زائل ہو جائے گا، اور جو شے زائل ہو جائے ختم ہو جائے تو وہ قدیم نہیں ہو سکتی، وہ حادث ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات پہلے ثابت ہو چکی ہے، جس کا قدم ثابت ہے اس کا عدم محال ہے، اور جس پر جہاں عدم ہو، جہاں پر ختم ہونا ہو، زوال کا ہونا ہو، وہاں پر قدم نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں وَكُلُّ سُكُونٍ فَهُوَ جَائِزُ الزَّوَالِ، رہا ہر سکون تو وہ جائز الزوال ہے، لأن كل جسم فهو قابل للحرکت بضرورہ، کیونکہ ہر جسم حرکت کا قابل ہوتا ہے بدیہی طور پر، جب وہ حرکت کو قبول کرے گا تو سکون زائل ہو جائے گا۔ وقد عرفت، اور آپ نے یہ بات جان لیا، انما یجوز عدمہ یمتنع قدمہ، اور جس کا عدم جائز ہو اس کا قدم محال ہے تو وہ حادث ہی ہوگا۔ تو یہاں پر مقدمہ اولا پر مصنف علیہ رحمت و رضوان شارح نے اب تک استدلال کیا۔ اما المقدمۃ الثانیہ، رہا دوسرا مقدمہ کہ کل ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث، یہ جو دوسرا مقدمہ تھا اس کا ثبوت کیسے ہوگا؟ تو اس کا ثبوت یہ ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں اما المقدمۃ الثانیہ، رہا دوسرا مقدمہ فلأن ما لا یخلو عن الحادث، کیونکہ ہر وہ چیز جو حادث سے خالی نہیں ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جسم یعنی عین حادث سے خالی نہیں ہے، تو اب ہر وہ چیز جو حادث سے خالی نہ ہو، لو ثبتا، تو وہ بھی یقین جو حادث سے خالی نہیں ہوگی وہ بھی حادث ہوگی، کیونکہ حادث اگر نہ مانے اس کو قدیم مانیں گے، تو قدیم تو ازل میں ثابت ہوتا ہے، ازل میں موجود ہوتا ہے۔ تو اب اگر جسم یا جوہر جو کہ حادث سے خالی نہیں ہے، عین جو حادث سے خالی نہیں ہے،
تو جب حادث سے خالی نہیں ہے تو اگر وہ ہم تو یقیناً وہ حادث ہوگا، اگر وہ حادث نہیں ہوگا تو یقیناً اس کو ثابت ماننا پڑے گا، کس میں؟ ازل میں ثابت ماننا پڑے گا۔ جب ازل میں اگر اس کو ثابت مانیں گے تو لازم آ جائے گا حادث کا ثبوت ازل میں، اور کسی بھی حادث کا ثبوت ازل میں ہو یہ محال ہے، اس لیے یہ متعین ہو جائے گا کہ جو حادث سے خالی نہ ہو وہ بھی یقیناً حادث ہوگا، کیونکہ اگر حادث نہیں ہوگا تو قدیم ہوگا۔ تو اب ایسی صورت میں قدیم تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ ازل میں ثابت ہو جائے گا تو وہ تو ہے حادث، تو حادث کا ثبوت ازل میں لازم آئے گا۔ اس لیے یہ بھی مقدمہ ثابت ہو گیا کہ جو بھی چیز حوادث سے خالی نہیں ہوتی ہے وہ بھی حادث ہوتی ہے، قدیم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ حوادث سے جب خالی نہیں ہے تو اگر اس کو حادث نہ مان کر قدیم مانے تو جب وہ ازل میں پائی جائے گی تو اس کے ساتھ میں چونکہ وہ حوادث سے خالی نہیں ہے، حوادث بھی تو ازل میں پائے جائیں گے، تو حادث کا ثبوت ازل میں لازم آئے گا، اور یہ محال ہے۔ اس لیے دونوں مقدمے ثابت ہو گئے بچوں۔ تو یہ دلیل ہو گئی اس بات پر کہ سارے اعیان وہ حادث ہیں۔ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔